عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق بڑی متضاد قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں، جہاں مختلف صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ پارٹی رہنما بھی کنسرنز شو کر رہے ہیں، لیکن وہیں علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں جو لوگ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں وہ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کی آنکھ کا ایشو ضرور تھا لیکن اتنی کوئی سیریس بات نہیں ہے جس طرح سے جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا واقعی عمران خان صاحب بیمار ہیں بہت زیادہ؟ اچھا دیکھیں، عمران خان صاحب کی بیماری سے متعلق جو خبر بریک ہوئی وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی تھی، اور وہیں سے ہی یہ معلوم ہوا تھا، کیونکہ مکمل طور پر وہ آئسولیشن میں ہے اور قید تنہائی جسے کہتے ہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور 2 دسمبر کو فیملی ممبرز کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد سلمان صفدر صاحب 1-2 دفعہ گئے سپریم کورٹ کے نمائندے بن کر، اور انہوں نے آن دا ریکارڈ تو جو کچھ بتایا وہ سپریم کورٹ کا حصہ ہے، سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کافی تشویشناک صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے خود ان کو بتایا تھا کہ آپ مجھے نظر نہیں آ رہے اور اتنی قریب بیٹھے ہوئے، تو وہاں تک تو یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو آن دا ریکارڈ آئی، اس کے بعد سے لے کے اب تک کوئی بھی ایسی انفارمیشن آن دا ریکارڈ نہیں آئی، اور اس لیے وہ ہم خاص صحافی ہوں یا ان کے فیملی ممبرز ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، وکلا ہیں، وہ سب کے سب لا علم ہیں۔ اب اگلا ایک ہلکی پھلکی سی جو خبر آ جاتی تھی وہ آتی تھی بشرا بی بی کی فیملی ممبرز کے ذریعے سے، کیونکہ ان کی ملاقات ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی ملاقاتیں بھی بند رہیں، اور پھر نہ صرف ملاقاتیں بند رہیں، پھر اس کے بعد ان پہ بھی سختیاں شروع ہو گئیں، ان کی بھی آنکھ خراب ہوگی، پھر دوسری آنکھ خراب ہوگی، ان کی آنکھ کا معاملہ زیادہ سنجیدہ ہوا، پھر ان پر تشدد کا واقعہ بھی رپورٹ ہوا، اور جس کی تردید کسی نے نہیں کی۔ ڈیالہ جیل حکام کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی کہ بشرا بی بی پہ تشدد نہیں ہوا، اور وہ مریم نامی جو بھی کانسٹیبل تھیں وہ ان کو رپورٹ کیا گیا کہ وہ یہ کام کرتی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر بشرا بی بی کی جو ملاقات بحال کروائی گئی وہ قرآن پاک پہ حلف لیا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی خبر اپنے فیملی ممبرز کو نہیں بتائیں گی، اور فیملی ممبرز کو کہا گیا کہ آپ کی ملاقات اس شرط پہ ہوگی کہ آپ بھی اگر آپ کو بشرا بی بی بتائیں بھی تو آپ آگے نہیں بتائیں گی۔ اب یہ اتنے انہوں نے فلٹرز بھی لگا دیے اور باؤنڈریز بھی کھڑی کر دیں، تو اس کے بعد پھر اب کیا باقی بچتا ہے؟ اب ظاہر جرنلسٹ جو ہے اس کے پاس 1001 سورس ہوتے ہیں، اور اس کو بعض اوقات جرنلسٹ کو بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ خبر ایوان صدر کی کوئی صدر کے پاس بیٹھا ہوا بہت بڑا افسر دے، وہ خبر ایک کانسٹیبل بھی دے سکتا ہے، باہر کھڑا اردلی بھی دے سکتا ہے، اور اکثر خبریں چائے سرو کرنے والا بھی دے سکتا ہے، چائے سرو کرنے والا وہی اردلی جو ہے وہ دے سکتا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے جو جاتا ہے اور کپ میں چائے ڈالتا ہے، چینی ملاتا ہے اور صاحب کے آگے رکھتا ہے، وہ 3 سیکنڈ میں وہ بتا سکتا ہے۔ تو ہر جگہ موجود ہیں، اور ویل وشر بھی موجود ہیں عمران خان کے، تو عمران خان کے جو ویل وشر ہیں وہیں سے یہ خبر باہر آئی۔ ابھی تک آن دا ریکارڈ کسی نے بھی اس کی تردید نہیں کی۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بھی ان کی تصدیق کر دی کہ بالکل درست ہے کہ 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، مارچ میں عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بات ہوئی تھی، اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو باقی چیزیں انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیں، لیکن اتنا کہہ دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو ہو گیا یہاں تک، اور جب آپ کسی کو قید تنہائی میں اور انفارمیشنز کو روک دیتے ہیں، قید تنہائی میں رکھتے ہیں، پھر کیوس بھی پیدا ہوتا ہے، پھر خبر انفارمیشن بھی آتی ہیں، ڈس انفارمیشن بھی آتی ہیں، تو یہ معاملہ تو ہے یہاں تک۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے ساتھ بگاڑ تو ہوا ہے، کیونکہ ورنہ تو اصل پرابلم یہی ہے کہ ورنہ تو یہ میڈیکل رپورٹ سبمٹ کر دیتے۔ میڈیکل رپورٹس کیا ہوتی ہیں؟ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سبمٹ کر لیتے، یا کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کو اندر جانے کی اجازت دے دیتے، یا جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جا رہا ہے اس میں کوئی ایک ڈاکٹر ان کی مرضی کا ڈال دیتے۔ وہ سارا ہڈن رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں جس حد تک بھی کوئی انفارمیشن آئے یا کوئی خبر آئے، وہ جہاں تک بھی آپ سوچ سکتے ہیں وہ سوچا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز کا مسئلہ جو ہے وہ ظاہر ان کی بھائی ہیں،
بہنیں ہیں، اور بعض اوقات ہم بھی کامن سینس یوز کرتے ہیں. جب ہم بھی اگر کسی فیملی ممبرس کے بارے میں کوئی خدا نخواستہ ایسی خبر ملتی ہے تو ہم اس وقت تک یقین نہیں کرتے جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں. یہ بھی ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے ان کی بہنیں ہیں، وہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ جو خبر آ رہی ہے یہ درست ہے. بلکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے عام زندگی میں بھی خبر آتی ہے ہاسپٹل سے کہ جی فلاں عزیز آپ کے ان کے ساتھ یہ ہو گیا، تو آپ ہکا بکا رہ جاتے ہیں، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو خبر کو تصدیق کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ جب تک ان کی ملاقات بحال نہیں ہوتی تو یہ خبریں آتی رہیں گی. صحیح. لیکن یہ ان کی اپریہنشنز ہیں علیمہ خان صاحبہ کے کہ یہ جو سٹوریز ہیں یہ جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ خدا نخواستہ اگر کل کلاں کو کوئی اس طرح کی یہ نقصان پہنچاتے ہیں عمران خان صاحب کو، تو ایک ٹیسٹر بھی ہے یہ کہ بھائی قوم کیسے ری ایکٹ کرے گی. تو پلس چیک کی جا رہی ہوتی ہے اس طرح کی باتیں کر کے. آپ کے خیال سے کیا واقعی عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے جیسا رسک، اور جب میں نقصان پہنچانے کی بات کر رہی ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کس حد تک بات کر رہی ہوں، وہ کیا ایسا رسک لیا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ اس حد تک یہ جانے کی پوزیشن میں نہیں رہے، کیونکہ عمران خان صاحب پہ 3 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اور وہ 3 اٹیمپٹس ایسی تھیں کہ ایزیلی وہ کام ہو سکتا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. نمبر 1 یہ کہ سیدھی گولیاں چلائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو بچا لیا. اس کے بعد ایک ریٹائرڈ جنرل نے پریس کانفرنس کی تھی، مرحوم مغفور نے، پریس کلب میں. انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو جان لینا، بس ڈرانا مقصد تھا. یہ جنرل فیض علی چشتی صاحب نے آن دا ریکارڈ یہ بات کی. اب یہ کوئی مذاق تو ہے نہیں، دور سے آپ گولیاں برسا رہے ہیں اور اس گولیاں لگ بھی رہی ہیں اور اس میں ہلاکتیں بھی ہوئیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اصلاً یہی تھا. اس کے بعد پھر اس کی انویسٹیگیشن ہونی. دوسری اٹیمپٹ جو تھی وہ تھی جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد، 18 مارچ کو میرا خیال جی. ہے. اگر وہ آپ پورا سین دیکھیں سمینہ، تو اس سین کو دیکھیں اور اسی طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو والے سین پہ چلی جائیں لیاقت باغ والے میں، تو اسی طرح کا ایک ماحول ادھر بھی تھا اور پراسرار قسم کی سرگرمیاں تھیں. اور اس دن اگر ایڈیشنل سیشن جج جو تھے ظفر اقبال صاحب، وہ بھی خطرے کو بھانپ گئے تھے، اور بیرسٹر گوہر گئے اور انہوں نے کہا کہ جی پوزیشن میں نہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اندر آ سکیں. انہوں نے گاڑی سے ہی حاضری لگوانے کی اجازت دے دی تھی، فائل دی اور انہوں نے کہا جی آپ حاضری لگوا لیں کیونکہ وہ کورٹ کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں. اور وہ بلٹ پروف گاڑی نہیں کھلی تھی. اور اس کے بعد سائن کروانے کے بعد جب وہ واپس گئے تو وہ فائل بھی چھن گئی بیرسٹر گوہر سے، وہ بھی چوری ہو گئی تھی. اور ان حالات میں ان کو وہاں سے نکالا گیا. اور پھر صدیق جان صاحب نے دکھایا تھا کہ ٹاپ پہ کس قسم کی اسی جوڈیشل کمپلیکس کی چھت پہ ٹاپ فلور پہ وہاں پہ بھی پراسرار لوگ موجود تھے اور عجیب و غریب قسم کا ماحول تھا. تو اس کے بعد مجھے وہ جج صاحب بھی نظر نہیں آئے. تو ایک وہ اٹیمپٹ تھی. تیسرا تھا بلوا جو زمان پارک میں ہوا تھا، اور وہ بہت جلاؤ گھراؤ اور گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، وہ تھا. یہ 3 اٹیمپٹس ایسی تھیں جب یہ ہو سکتا تھا. اب چونکہ عمران خان صاحب ہیں کسٹڈی میں اور جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، ان کی تحویل میں ہیں، اور پھر یہ کہ وہ بتا بھی چکے ہیں، اور اسی لیے عمران خان صاحب بار بار انفارم کرتے ہیں، ان کی فیملی بار بار وارن کرتی ہے. کل سہیل آفریدی صاحب نے بھی وہ ساری جملے ریپیٹ کر دیے کہ اگر کچھ ہوا تو کیا خطرہ ہوگا. یہ تو ہے ایک، یعنی کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس کو کرنے میں بہت مشکلات ہوں گی، کیونکہ جب ایک چیز پہلے سے کیونکہ پلس جو ہیں، اگر یہ پلس چیک کر رہے ہیں تو پھر دوسری طرف بھی پلس چیک کی جا رہی ہے، اور ان کی فیملی بھی الرٹ ہے اور عمران خان بھی الرٹ ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار پھر یہ صاحب ہوں گے بادشاہ سلامت. تو اس لیے وہ سارے معاملات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اب
آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کوئی اٹیمپٹ کی جائے گی اب؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ایسی اٹیمپٹ نہیں کی جا سکتی، بہت مشکل ہے، کیونکہ ممکن نہیں ہے اور افورڈیبل نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ افورڈیبل نہیں ہے. ضیاء صاحب نے ایک کام کیا تھا، صرف ایک ڈکٹیٹر یہ کام کر چکے ہیں، وہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا. تو وہ بھی انہوں نے 2 سال کے اندر اندر، بلکہ 1.5 سال کے اندر اندر وہ کر کے فارغ کر دیا تھا. اور اس میں اگر وہ لنگر آن کرتے تو شاید وہ بھی نہ کر پاتے. اور اس وقت سچویشن بھی ایسی تھی کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ، ایک تو اپوزیشن ساری کی ساری اپوزیشن ایک سائڈ پہ تھی، اور وہ ساری کی ساری مل چکی تھی اس وقت کے ڈکٹیٹر سے، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھی دوسری سائڈ پہ تھی، اور یہ ماحول مختلف تھا ذرا. یہ ماحول تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، ساری جماعتیں ایک طرف ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے. سارے ادھر اس گورنمنٹ کے ساتھ، اس رجیم کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں. تمام جو بڑے آزادیوں کے وہ کیا کہتے ہیں، حقوق، انسانی حقوق کے جو چیمپئن جتنے ممالک ہیں، وہ تو سارے اس رجیم کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیسے نہ یہ سمجھا جائے کہ ابھی حالات مختلف ہیں. اب ایک ڈیفرنس ہے، اور وہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، وہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کرتی ہیں، اقوام متحدہ سے بھی آواز آ رہی ہے، وہ نیلسن منڈیلا رولز کی بات ہو جاتی ہے، تو کرکٹرز لکھ دیتے ہیں، 14 کیپٹنز نے لکھ دیا. اس میں عمران خان صاحب کو یہ سپورٹ حاصل ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا، اور یہاں پہ فوراً ماحول بن جاتا ہے، فوراً اویئرنیس آ جاتی ہے، ایک تحریک چل پڑتی ہے، ڈیجیٹل موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، فزیکل موومنٹ نہ صحیح، سوشل موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. اس سے تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ پھر یہ کہ پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، اور بھٹو صاحب کو اتنا وہ کہنا چاہیے کہ لوگوں کو اویئرنیس کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ اس وقت میڈیا نہیں تھا، صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، 2 اخبار ہوتے تھے، 2 اخبار بھی وہ بھی سینسرشپ آ جاتی تھی، بی بی سی سے ایک آدھ خبر آ جاتی تھی. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ خبر بھی کیسے بریک کی تھی، وہ بھی یہ تھا، سائن رکھے ہوئے تھے کہ جی یہ سائن ہوگا تو اس کا مطلب ہے بھٹو صاحب کو یہ سزا ملی، یہ سائن ہوگا تو یہ سزا ملی. تو بہت زیادہ فرق ہے آج کے دور میں اور اس کے دور میں. ایک بات، دوسری بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب قربانی دے چکے ہیں، یعنی کہ پولیٹیشنز کی طرف سے ایک قربانی آ چکی ہے، اور ابھی ایسا نہیں ہے کہ بار بار جو ہے وہ لٹکایا جائے گا، پھانسیاں دی جائیں گی، مارا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ مورسی ماڈل کا ذکر ہوا کہ جو جنرل سیسی نے صدر مرسی کے ساتھ کیا وہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اٹیمپٹ بھی، اگر ہم ایکسٹریم سٹیپ سوچیں تو وہ اٹیمپٹ بھی ہو چکی ہے. اور وہ کلاٹ جو ہے بنیادی طور پہ تو جو آنکھ کی بنائی گئی وہ ایک بلڈ کلاٹ تھا. وہ بلڈ کلاٹ کسی طرف بھی جا سکتا تھا، وہ اس نے آنکھ کو متاثر کر دیا، وہ برین کو متاثر بھی کر سکتا تھا، ہارٹ کو بھی متاثر کر سکتا تھا. تو اس میں کچھ لک لائنز بھی چل رہی ہیں، تو لائف لائنز وہ مل رہی ہیں مسلسل. تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ قدرت کا، شاید قدرت کچھ اور منصوبے رکھتی ہیں اس معاملے میں. ہاں بالکل، اللہ کی اپنی تدبیر ہے اور وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. اب یہ تدبیر کچھ پی ٹی آئی والوں نے بھی شروع کی ہے بہت زیادہ، ایک پریشر کے بعد. پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کی کال دی ہے، اور اس کال کے بعد جو حشر نشر ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بہت تاخیر کی کال دی، اور واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیٹ کال دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل آفریدی اور جو موجودہ قیادت ہے وہ ٹوٹلی کمپرومائز ہیں، اس لیے ان کو فکر نہیں ہے اور اس لیے وہ اور لنگر آن کر رہے ہیں اس کو؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس کی ریزن ہے کہ صرف کال دینا یا لانگ مارچ کرنا یا دھرنا ایک دن کے لیے، اس سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کیونکہ ڈکٹیٹرشپ سے اگر آپ نے جان چھڑوانی ہے، اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ پھر یہ بھی ہو جائے کہ 2 بڑی جماعتیں سو کالڈ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور پھر میڈیا بھی کمپرومائزڈ ہو چکا، اس کو بھی مکمل سینسرشپ،
اپنے لائک مائنڈڈ جتنے بھی ہیں ان کو مزاحمت کرنے والے ان کو آف ایئر کیا جا چکا ہے، عدلیہ آپ کی فارغ ہو چکی ہے۔ ان حالات میں اگر آپ نے اس نظام کو شکست دینی ہے تو اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہ ہو، کیونکہ یہ ون ڈے پروگرام نہیں ہے۔ ون ڈے پروگرام کر کے دیکھ لیا اکتوبر میں بھی، نومبر میں بھی، اور اس کے بدلے میں لاشیں ملیں، جانی نقصان ہوا، اور ڈی چوک اسلام آباد ایسے ہی تھا جیسے کوئی مفتوحہ علاقہ ہو، اور آگ ہی آگ، ایک جنگ کا میدان۔ اسی طریقے سے مرید کے میں بھی ہو چکا ہے۔ پھر ایران امریکہ جنگ کے دوران گلگت بلتستان اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ کراچی لاہور میں بھی ہو چکا ہے۔ پھر آپ کشمیر میں دیکھ لیں کہ کشمیر میں کیا مناظر ہیں۔ تو ان کو تو لگ چکا ہے منہ کو خون۔ تو اس لیے اب آپ نے اگر کرنا ہے، کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، تو وہ ہے تحریک چلانی پڑے گی، اور اس میں طلبہ آئیں، آپ کے صحافی آئیں، وکلا آئیں، یہ سارے کے سارے ٹریڈ یونینز آئیں، اس میں شریک ہوں، کسان شریک ہوں، کیونکہ سارا کا سارا ملک متاثرہ فریق ہے۔ اس میں اب صرف یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ہم میڈیا کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، تو میڈیا سارے کا سارا اس وقت وہ میڈیا ہے نہیں جو جس کو آئین اور قانون کے زمانے میں کی روح سے دیکھا جائے۔ تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اس لیے ڈکٹیٹر نے نہ تو ڈائیلاگ سے جانا ہے، تو نہ ہی ہلکے پھلکے لانگ مارچ اور دھرنے سے جانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کسی کو جانی نقصان بھی نہیں ہونے دینا اور لاشیں بھی نہیں گرانی۔ اس کے لیے ایک بھرپور تحریک جو ہے آئینی، قانونی، جمہوری، وہ چلانی پڑے گی۔